بسم اللہ الرحمن الرحیم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ رحم میں ٹپکایا جانے والا منی کا ایک نطفہ نہ تھا؟ گزشتہ درس میں آیت نمبر 36 کے الفاظ کے معانی ہم نے بیان کر دیے تھے۔ آیت نمبر 37 کی طرف توجہ فرمائیں۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ یعنی وہ انسان کہ جس سے پہلے سوال کیا گیا، کیا انسان یہ سمجھتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی یعنی بغیر سوال جواب کے، بغیر پوچھے، بغیر مقصد کے اسے چھوڑ دیا جائے گا اور اسے کوئی سوال جواب نہیں کیا جائے گا؟ اب اس سوال کا جواب نہیں دیا گیا، لیکن کچھ اور سوال پوچھے گئے کہ جن پر اگر انسان غور کرے تو اس کو اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ اسے بے مقصد نہیں چھوڑا جائے گا، اور وہ انسان کی خلقت کے مراحل ہیں کہ کس کس مرحلے سے انسان گزر کر انسان بنا ہے۔ تو جس نے ایک معمولی سے قطرے سے اس کو ایک دیکھنے والا، سننے والا، چلنے پھرنے والا، با اختیار بہت سارے معاملات میں انسان جس نے اسے بنا دیا، سوچنے سمجھنے والا جس نے اسے یہ بنایا، اس نے بے مقصد کام کیا ہے۔ یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم میں بھی، انسانوں میں بھی اس کو عقل مند اور سمجھدار کہا جاتا ہے کہ جو بیہودہ اور بے مقصد کام نہ کرتا ہو۔ جتنا کوئی انسان با مقصد کام کرتا ہو اتنا سمجھدار اور عاقل اسے سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا تم نے سمجھا ہے کہ اللہ بے مقصد کام کرتا ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑا عاقل نہیں ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑا عالم نہیں ہے؟ تو تم نے کیسے سمجھ لیا کہ جب تمہارا بھی کوئی سمجھدار ہو، عقل والا ہو، تو وہ بے مقصد کام نہیں کرتا؟ تو تم نے کیسے اللہ کے بارے میں یہ گمان کر لیا جس نے تمہیں بنایا ہے یہ تمہارا بنانا بے مقصد ہے؟ اپنے بننے کے مراحل پہ غور کرو، اور وہ آغاز کا مرحلہ کیا ہے؟ کیا وہ یعنی یہ انسان جس سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، ٹپکایا جانے والا منی کا ایک نطفہ نہیں تھا کہ جس سے اب تم انسان بن گئے ہو؟ توجہ فرمائیں، پہلا حرف آیت نمبر 37 کا کیا، لم یکو نہیں تھا، یہ یکو تھا کے معنی میں ہے، ہونے کے معنی میں، جس کا ماضی یعنی ماضی میں ہونا، تھا جس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اور لم جب آتا ہے تو یہ پھر معنی کو ماضی میں لے جاتا ہے۔ الم یکو، کیا وہ نہیں تھا، یعنی وہ یعنی انسان جس کی بات ہو رہی ہے، کیا وہ نہیں تھا؟ کیا نہیں تھا؟ نطفتن، نون، طا اور فا اس کے بنیادی حروف ہیں نطفہ کے۔ توجہ فرمائیں، نطفہ در اصل عربی زبان میں کہتے ہیں صاف پانی کو، صافی پانی جو بالکل صاف ستھرا پانی ہوتا ہے اس کو در حقیقت نطفہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کا جو زیادہ تر استعمال ہے وہ اس مادہ منویہ کے قطرے کے بارے میں ہے کہ جس سے انسان بنتا ہے، جو باپ کے بدن سے رحم مادر میں منتقل ہوتا ہے اسے نطفہ کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد رحم مادر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اس کے نظام کے تحت وہ ایک بچے میں اور پھر انسان میں، مکمل انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے مختلف مراحل کو گزار کر۔ تو یہ پہلے مرحلے کی طرف اس بالکل حقیر اور ناچیز اور ایک لحاظ سے ناپسندیدہ چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس حقارت کے مقام سے تجھے کس طرح اللہ نے انسان بنا کر کھڑا کر دیا۔ الم یکو نطفتن، کیا وہ نطفہ نہیں تھا، من سے، منین، میم، نون اور یا اس کے بنیادی حروف ہیں، اور منی مادہ منویہ اس مادے کو کہا جاتا ہے کہ جس سے انسان بنتا ہے، اور وہ صلب
پدر سے باپ کی صلب سے جو مادہ رحم مادر میں منتقل ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں منی کہا جاتا ہے۔ یمنا کے بنیادی حروف بھی میم، نون اور یا ہیں، اور یمنا اس مادہ منویہ کے منتقل ہونے کا عمل جس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا، الم یکو نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ بریکٹس میں رحم میں یعنی رحم مادر میں، چونکہ رحم کا تذکرہ اس آیت میں نہیں ہے لہذا بریکٹس میں وضاحت کے لیے لکھا گیا ہے، کیا وہ رحم میں یمنا ٹپکایا جانے والا، منتقل کیا جانے والا منی کا ایک نطفہ، ایک قطرہ نہیں تھا، ایک معمولی قطرہ نہیں تھا؟ تو جس اللہ نے اس معمولی چیز کو ایک انسان بنایا ہے، کیا تم نے یہ سمجھا کہ وہ اللہ نے یہ کام بے مقصد کیا ہے؟ اتنے سارے انسانوں کو جو سوچنے سمجھنے والے ہیں، اور پھر اس کی طرف اس کے نمائندے آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس کے بعد ایک اور دنیا ہے، نہ کہو تمہیں دوسری دفعہ پیدا نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ تم پہلی دفعہ اپنا خلق کیا جانا دیکھ رہے ہو، تو جو پہلی دفعہ اپنا وجود دیکھ رہا ہے وہ دوسری دفعہ اپنے وجود کے خلق کیے جانے کا کیوں کر انکار کر سکتا ہے؟ دوسری دفعہ تو کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو وہ خدا جو تمہاری ہدایت کے لیے نبی بھیج رہا ہے، جو بے لوث آئے، لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے تھے، لوگوں کی طرف سے اذیتیں اور مشکلات جو ان کو دی گئی برداشت کی انہوں نے، اس کے باوجود خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچایا، کیا یہ سب کا سب بے ہدف اور بے مقصد تم نے سمجھ لیا ہے؟ اور جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بے مقصد ہے تو ہی تو تم اپنی مرضی کی زندگیاں گزارتے ہو، ورنہ جس کو پتا ہو کہ میں اس جگہ میں کچھ عرصے کے لیے ہوں اور جو کچھ میں یہاں کروں گا اس کا نتیجہ ایک اور دنیا میں نکلنے والا ہے جہاں مجھے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو پھر وہ احتیاط کرتا ہے۔ تو یہ سوال جو کیے جا رہے ہیں یہ انسان کو خبردار کرنے کے لیے ہیں، متنبہ کرنے کے لیے ہیں کہ اللہ کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کی طرف، اللہ کے رسول کی باتوں کی طرف توجہ کرو، نہ یہ کائنات بے مقصد خلق کی گئی ہے اور نہ انسان کو بے مقصد خلق کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیات آئندہ درس میں بیان کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔